ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں اس کے آگے کی ذمہ داری آج کے ہمارے اس عظیم الشان مشاعرے کے ناظم مشاعرہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ناظم جناب ارشاد انجم صاحب، ان کے حوالے مائک کرتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جناب ارشاد انجم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین خامگاؤں کے ادب نواز سامعین کے درمیان آج کے اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل کے آغاز کی کارروائی کی جائے، طے یہ ہوا کہ ہم لوگ پہلے حمد اور نعت پاک سے اس مشاعرے کا آغاز کریں، اس کے بعد درمیان میں کچھ جو مشاعرے کے آغاز میں ہماری کارروائی ہوتی ہے وہ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد غزل کے لطف سے آپ اور ہم لطف اندوز ہوں گے۔ سرزمین شیگاؤں سے تعلق رکھنے والے علی جناب محترم فاروق رضا صاحب، میں آج کی اس بزم محبت میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈائز پر تشریف فرما تمام معزز شعراء کرام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس مشاعرے کے سجانے والے تمام ذمہ داران کی جانب سے آج کی اس محفل کے کنوینر علی جناب گلزماں شاہ صاحب، ان کی جانب سے میں تمام حاضرین کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس امرت مہوتسو کہ آل انڈیا مشاعرے میں آپ تمام لوگ اپنا حصہ لگانے کے لیے، اپنی حاضری درج کروانے کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اس خداوند قدوس کے نام سے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی جینے کا شعور و سلیقہ عطا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کی آنکھ پہ پردہ گرا بھی دیتا ہے۔ میں نے یہاں آنے سے قبل خامگاؤں کے بڑے چرچے سنے ہیں، خامگاؤں کے ادب نواز لوگوں کے چرچے سنے ہیں، تو میں ایسی کوئی گستاخی نہیں کروں گا کہ آپ حمد کے شعر پہ، نعت کے شعر پہ سبحان اللہ کہیے، غزل کے شعر پہ واہ واہ کہیے۔ یہ ادب نواز علاقہ ہے پورا آپ کا اپنا، یہ شہر، یہ اردو مشاعروں کا ایک زمانے سے، ایک صدی سے یہاں اردو کے پوری دنیا کے عظیم شعراء کرام کو سنا گیا اور نوازا گیا ہے۔ میں حمد کے شعر پڑھتا ہوں، اس محفل کا آغاز کرتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کسی کی آنکھ پہ پردہ گرا بھی دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ آئینہ بھی دیتا ہے۔ کسی کی آنکھ پہ پردہ گرا بھی دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ آئینہ بھی دیتا ہے۔ کرم نوازی پہ آتا ہے جب میرا اللہ، وہ مال و زر ہی نہیں مرتبہ بھی دیتا ہے۔ کرم نوازی پہ، بہت شکریہ محبتوں کا، کرم نوازی پہ آتا ہے جب میرا اللہ، وہ مال و زر ہی نہیں مرتبہ بھی دیتا ہے۔ آپ نے اتنا جی لگا کے سن لیا تو ایک 4 مصرے میں ثاقب جنیدی بیلگام کے ایک شاعر ہیں، سنیے آپ، انشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک یہ حمد کے مصرے پہنچیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ثاقب جنیدی کہتے ہیں کہ پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا۔ چوتھے مصرے پر آپ کا امتحان ہوگا۔ پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا۔ رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے، رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے،
ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے. بہت شکریہ. رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے, ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ آئیے دوستو, بعد از حمد و ثناء رب العالمین چلیں بارگاہ سید المرسلین میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. بارگاہ سرور کون و مقام عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلتے ہیں. اس رسول کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرتے ہیں جس رسول نے سب سے پہلے اس زمین کو انسانیت کا درس دیا. اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی خراج پیش کرتے ہیں جس رسول نے دشمنوں سے بھی محبت کا سبق سب سے پہلے دیا ہے. اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے چلیں کہ جس رسول پر کچرا پھینکنے والی بڑھیا ایک دن کچرا نہیں پھینکتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے اوپر کچرا نہیں آیا. خبر لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو روز کچرا پھینکتی تھی آج کے دن بیمار ہے, تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کائنات میں تصور کیا جا سکتا ہے کیا کوئی آپ کے اوپر روز کچرا پھینکے, روز ڈیلی کچرا پھینکے, آپ برداشت کریں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرتا پوری کائنات میں. میں اگر ابھی یہاں کھڑے ہو کر کسی بھی شخص کو ایک غلط جملہ بولوں گا تو اسے برا لگ جائے گا. گالی دینا تو دور کی بات ہے, اگر میں آپ کے اوپر کچرا پھینکوں گا, کوڑا پھینکوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن پوری کائنات کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ سامنے والے کے ساتھ زیادتی مت کیجئے, اسے معاف کیجئے. اس کائنات کو عفو اور درگزر کا معاملہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنا, نعت کے اشعار پیش کرنا, یہ ہم لوگوں کے حصے کا کام ہے ہی نہیں. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود کلام اللہ کرتا ہے. کہیں ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے, کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے حوالے سے. یہ کام اپنے محبوب کی تعریف کا کام تو اللہ کا ہے, لیکن یہ ہمارا نصیب ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے ہم لوگوں کو چن لیا کہ ہم کچھ شعر, کچھ لفظ اس بارگاہ میں اپنی غلامی کے حوالے سے خراج تحسین کے طور پر پیش کر سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اتنی بلند ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک شاعر تو ان کی دہلیز پر لگے ہوئے پتھر کی عظمت کو بیان کیسے کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا, میں اگر گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر ان کی چوکھٹ پر جو پتھر لگا ہوا ہے, چوتھے مصرے میں اس کی عظمت دیکھیے. شاعر بیان کرتا ہے کہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا, میں اگر گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا. آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ, آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا. اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کے دہلیز کے پتھر کی عظمت یہ ہے, ہم اس رسول کی عظمت کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں. یہ تو بس ہماری عاجزی اور انکساری ہے کہ ہم کچھ نعت کے لفظ لے کر اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. آئیے میں اس وقت ایک ایسا شاعر جس کی آواز, جس کی شاعری بارگاہ سرور کونین میں ایک زمانے سے اپنی عقیدت و محبت, اپنی غلامی کا خراج پیش کر رہی ہے. میرے مراد سرزمین شیگاؤں سے جن کا تعلق ہے, علی جناب فاروق رضا صاحب. اگر وہ موجود ہو ڈائس پر تو نعت پاک کا شرف انہی کے حصے میں جاتا ہے. یہ پورے ملک ہندوستان کے مشاعروں میں عالم ہے ان کی اپنی شخصیت کا. میں یہ مصرے پڑھتا ہوں, ادیب رائے پوری صاحب نے کہا تھا کہ کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد, ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد. کمال کچھ نہ رہا. چوتھے مصرے پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا, فاروق رضا صاحب کا استقبال کرنا. کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد, ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد. دل ان کا گھر ہے, دل ان کا گھر ہے, وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں, کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد. دل ان کا گھر ہے, وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں,
کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم اس محفل کو نور و نکہت کے حوالے کرتے ہیں، اس محفل کو برکتوں والی محفل کرتے ہیں۔ بارگاہ سید المرسلین میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں محترم فاروق رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعت پاک سے اس محفل کو رحمتوں اور برکتوں والی محفل